بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب کا نام بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ امیر المؤمنین فی الحدیث محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ۔ ترجمہ تحقیق و فوائد ایمان اللہ عاصم، نظر ثانی حافظ حامد محمود القدری، تقریر شیخ الحدیث عبداللہ ناصر رحمانی حفظہ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمیں ابو یعلا حمزہ بن عبدالعزیز محلبی نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہمیں ابو بکر بن محمد بن احمد بن دلویہ الدقاق نے 328 ہجری کے وسطی ایام میں بیان کیا۔ انہوں نے کہا ہمیں ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری الجعفی رحمہ اللہ نے بیان کیا، انہوں نے فرمایا والدین کی خدمت عظیم ترین عمل ہے۔ حدیث نمبر 1۔ ابو عمر سعد بن ایاس الشیبانی رحمہ اللہ نے اپنے ہاتھ سے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے گھر کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا ہمیں اس گھر کے مالک نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ تعالیٰ کے ہاں کون سا عمل زیادہ پسندیدہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کو اس کے اول وقت پر ادا کرنا۔ میں نے کہا پھر کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ میں نے کہا پھر کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ بیان کر دیا، اگر میں مزید پوچھتا تو آپ مزید بیان فرماتے۔ شرح الحدیث۔ اس حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 اہم ترین امور کا تذکرہ کیا ہے۔ پوائنٹ فرسٹ، بر وقت نماز پڑھنا۔ پوائنٹ سیکنڈ، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ پوائنٹ تھرڈ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ اگرچہ کتاب کے عنوان کی نسبت سے ان میں سے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہاں زیادہ اہم ہے، لیکن دوسرے دونوں امور کے متعلق بھی وضاحت کرنا ضروری اور مفید ہے۔ بر وقت نماز پڑھنا۔ نماز اسلام کے بنیادی اعمال میں سب سے اہم اور افضل عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلام کو 5 چیزوں پر استوار کیا گیا ہے۔ پوائنٹ فرسٹ، یہ گواہی کہ اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، نماز کی پابندی۔ پوائنٹ تھرڈ، زکوٰۃ کی ادائیگی۔ پوائنٹ فورتھ، حج۔ پوائنٹ ففتھ، رمضان کے روزے۔ صحیح البخاری۔ یعنی مسلمان ہونے کے بعد سب سے پہلا عملی فریضہ نماز کی بروقت ادائیگی ہے۔ نماز دن اور رات میں 5 مرتبہ ادا کرنا فرض ہے۔ یہ ایسا فرض ہے جس کے بارے میں روز قیامت سب سے پہلے پوچھا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً روز قیامت انسان کے اعمال میں سے سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ یہ روایت صحیح ہے، سنن ترمذی۔ جو شخص نماز کے حساب میں کامیاب ہو گیا وہ دیگر امور میں بھی کامیاب و کامران ٹھہرے گا۔ اگر اسی میں ناکام ہو گیا تو ناکام اور خائب و خاسر ہوگا۔ ایسے شخص کا ابدی و دائمی ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ جہنم میں جانے والے بدبختوں میں وہ لوگ بھی ہوں گے جو نماز نہیں پڑھتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جنتیوں اور جہنمیوں کا مکالمہ بیان کیا ہے۔ جنتی لوگ جہنمیوں سے پوچھیں گے کہ تم جہنم میں کس گناہ اور کس جرم کے باعث آئے؟ تو وہ جواب دیں گے لم نک من المصلین، ہم نمازی نہیں تھے۔ سورۃ المدثر آیت نمبر 43۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اعمال سے بڑھ کر فضیلت اور اہمیت والا عمل نماز کو قرار دیا ہے۔ جو شخص نماز نہ پڑھے وہ کسی مسلمان کے گھر ہی
کیوں نہ پیدا ہوا ہو، وہ نام، نسب، معاشرتی رہن سہن اور دیگر ظاہری اعمال کے اعتبار سے اگرچہ مسلمان ہی ہو، لیکن اس کے باوجود اس کا شمار کافروں میں ہوتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کافر اور مسلمان کے درمیان فرق کرنے والا عمل نماز ہے۔ صحیح مسلم۔ یہی وجہ ہے کہ شریعت اسلامیہ میں نماز واحد عمل ہے جس کی تعلیم اور عملی تربیت کے لیے اہل اسلام کے بالغ ہونے کا انتظار نہیں کیا جائے گا، بلکہ بلوغت سے قبل ہی اس فریضے کی ادائیگی پر سختی سے عمل پیرا ہونا اور اس میں دوام و ہمیشگی کو لازم رکھنا ضروری ہے۔ اسلام کی عملی پہلو سے متعلق اکثر امور کا نفاذ ہر کلمہ گو کی زندگی میں چند حالتوں کے ساتھ مشروط ہے۔ پوائنٹ فرسٹ، ذہنی توازن درست ہو۔ پوائنٹ سیکنڈ، بالغ ہو۔ پوائنٹ تھرڈ، بعض امور کے لیے آزاد ہو، غلام نہ ہو۔ لیکن نماز مسلمان کی ذہنی توازن درست عاقل ہونے پر بلوغت سے قبل ہی فرض ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کا حکم دو، اور جب 10 برس کا ہو جائے تو اسے نماز ادا کرنے پر مارو۔ یہ روایت حسن صحیح ہے، سنن ابی داؤد۔ نماز جس قدر بنیادی، اعلیٰ اور افضل فریضہ ہے، اسی قدر اس کے احکام کی مکمل اور درست پاسداری بھی فرض ہے۔ لہذا ضروری اور فرض یہ ہے کہ نماز کی ادائیگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور سنت کے مطابق کی جائے، ورنہ اپنی مرضی، کسی کی بے بنیاد بات یا کسی بھی رکن کی ادائیگی میں غفلت و غلطی نماز کی قبولیت کے لیے رکاوٹ بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں نماز کی قبولیت کے ظاہری و ضروری قابل اہتمام امور درج ذیل ہے۔ پوائنٹ فرسٹ، مسنون طریقے کے مطابق جسمانی پاکیزگی اور باوضو ہونا۔ پوائنٹ سیکنڈ، نماز ادا کرنے کی جگہ کا پاک ہونا۔ پوائنٹ تھرڈ، نماز کا صحیح وقت ہونا۔ پوائنٹ فورتھ، نماز کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے عین مطابق ہونا۔ ان میں سے ایک بھی وصف مفقود ہو تو نماز کا عمل باوجود اپنی فضیلت و اہمیت کے اپنے انجام دہندہ کے لیے مفید ثابت نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیز نماز ادا کرنے اور اس میں اطمینان سے ارکان کی ادائیگی نہ کرنے والے کے لیے نہایت سخت الفاظ میں وعید بیان فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے شخص کے لیے نماز بد دعا کرتی ہے، کہتی ہے، جس طرح تم نے مجھے ضائع کیا ہے، اللہ تعالیٰ تیرا ستیہ ناش کرے۔ پھر وہ نماز اس شخص کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ مسند طیالسی۔ نماز کی ادائیگی کے طریقے سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اسی طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے دیکھا ہے۔ صحیح البخاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن خوش قسمت ہستیوں نے نماز ادا کرتے دیکھا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا مکمل طریقہ ہمارے لیے بیان کر دیا ہے، جو احادیث مبارکہ میں محفوظ ہے۔ لہذا ہمیں نماز کی ادائیگی کا باقاعدہ، ہمیشہ اور لازمی اہتمام کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ نماز کی ادائیگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کو ہر صورت مد نظر رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس عمل کی کوئی وقعت نہیں ہوگی، بلکہ روز قیامت ایسا عمل قابل ترازو نہیں ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے مطابق نہ ہوگا۔ اعمال کی تعداد کے ساتھ ساتھ اعمال کی کوالٹی اور معیار کا ہونا بھی لازمی امر ہے۔ بے تکے اور بے بنیاد اعمال میں بغیر سوچے سمجھے، بغیر تحقیق کیے اپنی زندگیاں کھپا دینے والوں کا انجام اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے۔ ترجمہ، کیا تمہیں چھا جانے والی قیامت کی خبر پہنچی ہے؟ اس روز کئی چہرے خوفزدہ ہوں گے، بہت عمل کرنے والے بہت تھکے ہوئے ہوں گے، دہکتی آگ میں جائیں گے، انہیں ایک کھولتے ہوئے چشمے سے پانی پلایا جائے گا،
ان کے لیے صرف کانٹے دار کھانا ہوگا جو جسم کو طاقت دے گا، نہ ہی بھوک ختم کرے گا۔ سورۃ الغاشیہ آیت نمبر 1 تا 7۔ ان آیت میں اعمال کا ڈھیر لے کر آنے والوں کا ذکر ہے جن کے اعمال کسی کام نہ آئیں گے۔ دراصل اعمال کی بے وقعتی اور بیکاری کی بنیادی وجہ یہی ہوگی کہ ان کے اعمال آسمانی تعلیمات کے مطابق نہ ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی بھی انسان نے اگر کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہماری تصدیق نہیں، وہ عمل ضائع ہے۔ صحیح البخاری اور صحیح مسلم۔ حدیث مبارکہ میں نماز کو بروقت ادا کرنے کا ذکر ہے۔ ہر نماز کے لیے وقت مقرر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ، یقیناً مقررہ وقت پر نماز ادا کرنا مومنوں کے ذمہ فرض ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 103۔ پانچوں نمازوں کے لیے اوقات کی تقسیم اور تعین کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں تفصیل مذکور ہے۔ نماز فجر کا وقت طلوع فجر سے طلوع آفتاب تک ہے۔ نماز ظہر کا وقت سورج کے زوال سے شروع ہو کر آدمی کا سایہ اصل سایہ کے علاوہ اس کے قد کے مطابق ہو جانے تک ہے۔ نماز عصر کا وقت ظہر کے اختتامی وقت سے سورج زرد ہو جانے تک ہے۔ نماز مغرب کا وقت سورج غروب ہونے سے سرخی غائب ہو جانے تک ہے۔ نماز عشاء کا وقت مغرب کے اختتامی وقت سے آدھی رات تک ہے۔ صحیح مسلم۔ اوقات کے حوالے سے مزید تفصیلات کے لیے نماز مصطفیٰ از ابو حمزہ عبدالخالق صدیقی و حافظ حامد محمود الخضری، انصار السنہ پبلیکیشنز، لاہور۔ صحیح نماز نبوی از الشیخ عبدالرحمن عزیز، نماز نبوی از ڈاکٹر شفیق الرحمن کا مطالعہ مفید رہے گا۔ البتہ نمازوں کو ان کے اول اوقات میں ادا کرنا بہتر اور اللہ کے ہاں محبوب عمل ہے۔ بلا شرعی عذر کسی نماز کو اس کے وقت کے بعد ادا کرنا بلا شبہ معیوب عمل ہے۔ معلوم ہوا کہ نماز ادا کرنا کافی نہیں، بلکہ نماز کو صحیح مسنون طریقے کے مطابق صحیح وقت پر ادا کرنا ضروری ہے۔ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کو معیوب ترین عمل قرار دیا ہے۔ اس ترتیب سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جس طرح نماز ادا کرنا ضروری، فرض اور اہم ترین عمل ہے، اس کے بغیر انسان دائرہ اسلام سے خارج ہے، اسی طرح والدین کے ساتھ حسن سلوک، ان کا ادب و احترام بھی لازمی اور ضروری عمل ہے۔ جو شخص اپنے والدین کی خدمت، حسن سلوک اور ان کے ساتھ نرمی کا رویہ نہیں رکھتا، وہ شخص انسانیت کے دائرے سے خارج ہے۔ اسی ترتیب سے قرآن مجید نے بھی اسی مضمون کو بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ، تمہارے رب نے حکم جاری فرمایا ہے کہ صرف اسی کی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر وہ دونوں یا دونوں میں سے ایک تمہاری زندگی میں بڑھاپے کو پہنچ جائے تو انہیں اف بھی نہ کہو اور ان کے ساتھ سخت کلامی نہ کرو، ان کے ساتھ اچھی بات ہی کرو۔ سورۃ الاسراء آیت نمبر 23۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ سورۃ النساء آیت نمبر 36۔ تیسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے متعلق ارشاد فرمایا ہے، ترجمہ، ہم نے انہیں لوگوں کے رہنما بنایا، وہ ہمارے حکم کے مطابق ان کی رہنمائی کرتے ہیں، اور ہم نے ان کی طرف نیک کام کرنے، نماز کی پابندی کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم بھیجا، اور وہ ہمارے عبادت گزار تھے۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 73۔ یہاں نیک کاموں سے مراد اخلاقیات، باہمی معاشرتی تعلقات اور انسانی حقوق ہیں، جن میں سب سے مقدم والدین کا حق ہے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا تقاضا ہے کہ
ان کی اطاعت و فرما برداری کی جائے، ان کے سامنے اف بھی نہ کہا جائے، جیسا کہ گزشتہ سطور میں مذکور آیات مبارکہ میں بیان ہوا ہے۔ لیکن اگر والدین کسی ایسے کام کا حکم دے جو شریعت کے منافی ہو، یا کسی ایسے کام سے روکے جس کو ادا کرنا فرض ہو، مثلا نماز پڑھنے سے منع کرے یا رکاوٹ بنے، داڑھی رکھنے سے منع کرے یا مال کی زکوٰۃ ادا کرنے سے روکے، یا اس طرح کے کسی بھی فرض عمل سے روکے، تو ایسی صورت میں ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ لیکن اطاعت نہ کرنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ والدین کے ساتھ بدتمیزی، بدزبانی کی جائے یا ان کے ساتھ تعلق ہی توڑ دیا جائے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف خلاف شریعت امور میں ان کی بات نہیں مانی جائے گی، باقی تمام امور میں ان کی بات ماننا، اطاعت کرنا، خدمت کرنا، عزت کرنا، ان کا سہارا بننا، ان کی ضروریات پوری کرنا، ان کے لیے اپنی استطاعت کے مطابق خوراک، لباس، رہائش اور دیگر ضروریات زندگی مہیا کرنا بالکل فرض ہے۔ اس سے انحراف کرنا، والدین کی خدمت و اطاعت سے منہ پھیرنا، غفلت کرنا نہایت کبھی عمل، شدید نافرمانی اور کبیرہ گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فرمایا، کیا میں تمہیں کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ بتاؤں؟ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، جی ہاں ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا۔ صحیح البخاری۔ لہذا والدین کی نافرمانی اور ان کے ساتھ بدسلوکی سے ہر صورت گریز کرنا اور ان کی خدمت و اطاعت اور حسن سلوک کو اپنی زندگی کا اولین معمول بنانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا۔ زیر بحث حدیث میں نماز کی بروقت ادائیگی کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اور اس کے بعد تیسرے نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی راہ میں جہاد کرنا افضل ترین عمل قرار دیا ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ کی متعدد صورتیں ہیں: مالی جہاد، کلمی جہاد، قولی جہاد، جہاد بالنفس، جہاد بالشیطان اور جہاد بالسیف وغیرہ کے ذریعے اسلام اور مسلمانوں کی ذات، مال اور عزت کی حفاظت کے ساتھ ساتھ دین اسلام کی سربلندی بھی ہوتی ہے۔ حدیث نمبر 2۔ ابو عمر شیبانی رحمہ اللہ کہتے ہیں، میں نے اس گھر کے مالک کو سنا۔ ان کا اشارہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے گھر کی طرف تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح پوچھا تھا۔ شرح الحدیث۔ ابو عمر الشیبانی رحمہ اللہ کا نام سعد بن ایاس تھا۔ آپ کبار تابعین میں سے تھے۔ آپ کوفہ کے رہنے والے تھے۔ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور مبارک پایا لیکن مسلمان نہ ہو سکے۔ احد صحابہ میں مسلمان ہوئے۔ آپ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا، تب میں بصرہ و بحرین روڈ پر دریا کے قریب اونٹ چرا رہا تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ہونے والے معرکہ قادسیہ میں بھی انہوں نے شرکت کی۔ انہوں نے 120 برس کی عمر میں 95 ہجری یا 96 ہجری میں وفات پائی۔ چونکہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے حکم پر کوفہ کی گورنرشپ سونپی جانے کے باعث کوفہ میں رہائش پذیر رہے اور ایک طویل عرصہ کوفہ میں بسر کیا، اس لیے ابو عمر شیبانی رحمہ اللہ نے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیان کردہ حدیث بیان کرتے وقت ان کی رہائش گاہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اس گھر کے مالک نے بیان کیا ہے، اور اس حدیث میں بھی گزشتہ حدیث کا متن اور احکام ہے۔ اسی لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے مخصوص اسلوب کے مطابق مثلہ کہہ کر اشارہ کر دیا ہے۔ حدیث نمبر 3۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سا عمل افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز۔ انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول اس کے بعد کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد والدین کے ساتھ نیکی کرنا۔ انہوں نے پھر پوچھا اس کے بعد کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راہ میں جہاد کرنا۔ پھر وہ خاموش ہو گئے اور بیان کیا کہ اگر میں مزید پوچھتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزید بتاتے۔ شرح الحدیث۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں مذکور افضل اعمال کی ترتیب میں چھپی حکمت پر قربان جاؤں۔ ان تینوں اعمال کا درج ذیل دو نسبتوں کے اعتبار سے آپس میں گہرا تعلق ہے۔ پوائنٹ فرسٹ، ان اعمال میں سے پہلا عمل حقوق اللہ میں اولین مقام رکھتا ہے، دوسرا عمل حقوق العباد میں اولین حیثیت رکھتا ہے، اور تیسرا عمل حقوق اللہ اور حقوق العباد کی صحیح معنوں میں غیر محکوم اور آزادانہ انجام دہی کے لیے جان و مال کا نذرانہ پیش کر کے مناسب، سازگار اور آزاد ماحول کے حصول کا نام ہے۔ یہ نذرانہ تمام نذرانوں کی نسبت اللہ تعالیٰ کے حضور زیادہ پسندیدہ، سب سے زیادہ فضیلت اور اہمیت کا حامل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مناسبت سے ان تینوں اعمال کو افضل ترین اعمال قرار دیا ہے، کیونکہ اپنی نوعیت کے اعمال میں یہ الگ، ممتاز اور جداگانہ حیثیت رکھتے ہیں۔ پوائنٹ سیکنڈ، یہ تینوں اعمال دائمی اور لازمی ہیں، یعنی نماز ایسا عمل ہے جسے انجام دینا اور ادا کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری اور فرض ہے۔ جب تک مسلمان کی عقل اور ذہنی توازن درست ہے تب تک نماز کسی صورت ساقط نہیں ہوگی، ہر لحاظ میں اس کی ادائیگی عمر بھر فرض ہے۔ اسی طرح والدین کی اطاعت و حسن سلوک ایسا عمل ہے جو اولاد کی ذمہ عمر بھر ضروری ہے، یہ فریضہ کسی لمحہ کسی صورت ساقط نہیں ہوتا۔ اسی طرح جہاد فی سبیل اللہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جہاد تا قیامت جاری رہے گا۔ المعجم الاوسط للطبرانی۔ فرض نماز، والدین کی اطاعت اور جہاد فی سبیل اللہ ایسے امور ہے جس کی انجام دہی دائمی ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اکٹھا بیان کیا ہے۔ حدیث نمبر 4۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل عمل نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا اور والدین کے ساتھ اچھائی کرنا۔ اس کی سند صحیح ہے۔ شرح الحدیث۔ مختلف اوقات میں مختلف اعمال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل اعمال قرار دیا ہے۔ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی بھی عمل کو افضل قرار دینا وقت کی ضرورت، لوگوں کے رجحان اور رغبت کے پیش نظر تھا۔ اس سے یہ ہرگز مراد نہیں کہ اگر ایک عمل کو افضل قرار دیا اور اس کے بعد کسی دوسرے عمل کو افضل قرار دیا تو پہلے افضل عمل کی افضلیت ختم ہو جاتی ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ہر وہ عمل جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی موقع پر افضل قرار دیا ہے، اس عمل کی فضیلت و افضلیت قائم و برقرار رہتی ہے، لیکن عمل کا تبدیل ہو جانا وقت کی ضرورت کے پیش نظر اور لوگوں کو ترغیب دلانے کی غرض سے تھا۔ جب مسلمانوں کو معاشرتی استحکام پیش نظر تھا تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کو افضل عمل قرار دیا۔ جب غریب، نادار، پردیسی اور مہاجرین کے ساتھ مالی تعاون کرنا ضروری تھا تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کو افضل عمل قرار دیا۔ اسی طرح جب معاشرے میں والدین کی اہمیت اور ان کی خدمت کے حوالے سے خرابیاں سامنے آنے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث نمبر 5۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین عمل نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا اور اللہ کے راہ میں جہاد کرنا۔ اس کی سند صحیح ہے۔ شرح الحدیث۔ اس حدیث میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر نہیں ہے، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو بیان کر کے
اس کے الفاظ میں کمی پیشی اور ترک و اسانید کے تعدد کی طرف اشارہ کیا ہے۔ یہ حدیث ابو عمر شیبانی سے حسن بن عبید اللہ نے بیان کی ہے اور اس میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر نہیں کیا، جبکہ گزشتہ احادیث میں بھی ابو عمر شیبانی سے روایت کرنے والے راوی حسن بن عبید اللہ ہی ہے، لیکن ان میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر موجود ہے، لہذا مختصر الفاظ والی حدیث کو دوسری سند سے بیان شدہ اسی حدیث کی مفصل الفاظ کے تابع رکھا جائے گا۔ اسی لیے اس کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ یہی حدیث ابو عمر الشیبانی سے عبید المکتب نے روایت کی ہے، کیونکہ اس میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر موجود ہے۔ حدیث نمبر 6، امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس روایت کو عبید المکتب نے ابو عمر شیبانی سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی سے روایت کیا ہے۔ اس کی سند صحیح ہے۔ شرح الحدیث، حسن بن عبید اللہ کی ابو عمر شیبانی سے بیان کردہ حدیث کی طرح عبید المکتب کی ابو عمر شیبانی سے بیان کردہ حدیث بھی مختلف مصادر میں مختلف الفاظ کے ساتھ مروی ہے، لیکن مفصل حدیث میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر موجود ہے، لہذا باقی اسانید سے بیان شدہ اس حدیث کے مختصر الفاظ کو مفصل الفاظ کے تابع رکھا جائے گا۔ مسند احمد میں مذکور ہے، عبید المکتب فرماتے ہیں میں نے ابو عمر شیبانی کو فرماتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا عمل افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل عمل بر وقت نماز پڑھنا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور جہاد کرنا۔ امام حاکم رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایک صحابی سے مراد سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہیں۔ مستدرک حاکم۔ حدیث نمبر 7، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سا عمل بہترین ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نماز، والدین سے اچھا سلوک اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر میں مزید پوچھتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزید بتاتے۔ اس کی سند صحیح ہے۔ شرح الحدیث، حدیث میں مذکور تینوں امور کی وضاحت گزشتہ صفحات میں گزر چکی ہے۔ یہاں حدیث کے آخری الفاظ کے پیش نظر یہ وضاحت ضروری ہے کہ اگر کوئی شخص دینی رہنمائی کے لیے سوال کرے یا کسی قسم کے مفید کام کے متعلق مشورہ طلب کرے تو جس سے رہنمائی یا مشورہ طلب کیا جائے اس کی ذمہ داری ہے کہ سائل کو مکمل رہنمائی اور مفید مشورہ دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی مسئلہ پوچھا جاتا تو آپ نہ صرف اس مسئلہ کی وضاحت کرتے بلکہ اس کے متعلق دیگر مسائل بھی بیان کر دیتے تھے تاکہ سائل کو مزید فائدہ پہنچے۔ اس میں بالخصوص علماء و خطبہ اور مدرسین کے لیے نمونہ ہے۔ علماء حق خطبہ اور اساتذہ کے شایع نشان نہیں کہ وہ سائل کے سوال کرنے سے اکتا جائے اور برا مان کر سائل کو ڈانٹ دے۔ صحابی فرماتے ہیں کہ اگر میں مزید پوچھتا رہتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ڈانٹتے اور نہ ہی غصہ کرتے بلکہ میری تسلی و تشفی تک مجھے میری باتوں کی جوابات دیتے رہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے جس سے ہر مسلمان، ہر سربراہ بالخصوص دینی رہنماؤں کے لیے اپنانا از حد ضروری ہے، کیونکہ حقیقی معنوں میں یہی لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علماء ہی انبیاء کے وارث ہیں، سنن نبی داؤد۔ اور علماء کے دلوں میں دوسروں کے لیے نرم گوشہ ہونا زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اگر شرعی رہنمائی کرنے والے دل میں سختی، زبان پر ترشی، طبیعت میں غصہ، مزاج میں برہمی اور سائل کو مسائل بتانے میں کنجوسی و بددلی کا شکار ہوں گے تو یقیناً بہت سے لوگ شرعی رہنمائی سے محروم رہ جائیں گے،
جن کے متعلق ان سے روز قیامت پوچھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کے اصول بیان کرتے ہوئے فرمایا، ترجمہ: اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آپ ان کے لیے نرم دل ہیں۔ اگر آپ ترش طبیعت اور سخت دل ہوتے تو یہ آپ کے پاس سے دور ہو گئے ہوتے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 159۔ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چند مسائل کے متعلق پوچھا اور ہر بات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قسم لی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات کا غصہ نہیں کیا، اسے ڈانٹا نہیں کہ تجھے ایک مرتبہ کی قسم پر اعتبار نہیں، تجھے میری بات پر یقین نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اسے تمام مسائل بتائے بلکہ اس کے جانے پر مسکرائے اور فرمایا، اگر یہ اپنی بات میں سچا ہے تو پکا جنتی ہے۔ صحیح مسلم۔ دوسروں کے ساتھ بات کرنے میں لہجہ اسی انسان کا نرم ہوتا ہے جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف ہوتا ہے، لہذا شرعی رہنمائی کرنے والے علماء، مبلغین اور اساتذہ کرام میں یہ وصف اور خوبی ہونا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، صرف علماء ہی تو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ سورہ فاطر آیت نمبر 28۔ اگر ہم ان اوصاف کو اپنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر ہی ہم اہل علم ہیں، پھر ہی ہم مدرس، استاد اور واعظ کی مسند اور بحیثیت خطیب و مقرر ممبر پر براجمان ہونے کی اہل ہے۔ زیر بحث حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کے ہر سوال کا جواب دیا ہے، اور صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک پہلو بیان کیا ہے کہ اگر میں مزید سوال کرتا رہتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے متعلق بھی رہنمائی کرتے رہتے۔ اس حدیث میں مقتدیوں، شاگردوں اور شرعی مسائل اخذ کرنے والے سائلین کے لیے بھی اخلاق و احترام کا ایک درس موجود ہے۔ صحابی کو اگرچہ یقین تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنے مسائل پوچھتا رہوں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے جائیں گے، لیکن اس کے باوجود صحابی نے 2-3 سوالوں کے بعد محض ادب و احترام کے پیش نظر خاموشی اختیار کر لی۔ لہٰذا علماء سے مسائل اخذ کرنا بہت اچھی اور قابل تحسین عادت ہے، لیکن اس میں علماء کا احترام پیش نظر رکھنا از حد ضروری بلکہ فرض ہے۔ علماء کا احترام کرنا یقیناً باعث اجر ہے۔ حدیث نمبر 8۔ ابو الاحوص رحمہ اللہ نے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایسا ہی بیان کیا۔ اس کی یہ روایت صحیح ہے۔ اگر والدین غیر مسلم یا مشرک ہوں۔ حدیث نمبر 9۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کتاب اللہ کی 4 آیات میرے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ میری والدہ نے یہ قسم اٹھا لی تھی کہ وہ کچھ کھائے گی نہ پیے گی حتیٰ کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دوں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اگر وہ دونوں یعنی تمہارے والدین میرے ساتھ شرک کرنے کے لیے تجھ پر زور دے جس کا تجھے علم نہ ہو تب ان کی بات نہ مانو، البتہ ان دونوں کے ساتھ دنیا میں اچھے طریقے سے رہو۔ سورہ لقمان آیت نمبر 15۔ اور دوسری آیت، میں نے مال غنیمت میں سے ایک تلوار پکڑی جو مجھے بہت پسند آئی، میں نے کہا اللہ کے رسول یہ مجھے عطا کر دیجئے، تو یہ آیت نازل ہوئی، وہ تم سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 1۔ اور تیسری آیت، میں بیمار ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف لائے، میں نے عرض کیا اللہ کے رسول میں اپنا مال تقسیم کرنا چاہتا ہوں، کیا میں اپنے آدھے مال کی وصیت کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ میں نے کہا تیسرا حصہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، تو اس کے بعد 1/3 حصے کی وصیت کرنا جائز ہو گیا۔ چوتھی آیت، میں نے انصار کے کچھ لوگوں کے ساتھ مل کر شراب پی لی، ان میں سے ایک آدمی نے اونٹ کے جبڑے کی ہڈی میرے ناک پر
مار دی۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو اللہ تعالیٰ نے شراب حرام کرنے کے لیے آیت نازل کر دی۔ شرح الحدیث۔ اولین قابل ذکر بات یہ ہے کہ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے متعلق نازل ہونے والی چوتھی آیت جو شراب کی حرمت کے بارے میں تھی، امام ابو داؤد طیالسی رحمہ اللہ کے بیان کردہ ایک روایت میں مذکور ہے اور وہاں 2 آیات کی طرف اشارہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، مومنو جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریبی مت جاؤ۔ سورۃ النساء آیت نمبر 43۔ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یقیناً شراب، جوا، نصب کردہ چیزیں اور مال اور فال کے تیر گندگی اور شیطانی عمل ہے۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 90۔ دوسری قابل وضاحت بات یہ ہے کہ والدین اگر کسی ایسے کام یا ایسی بات کا حکم دے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے بغاوت، نافرمانی اور دوری کے زمرے میں آئے تو والدین کے ایسے حکم کو نہیں مانا جائے گا، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ ایسے کسی بھی حکم یا عمل کو آڑ بنا کر والدین سے کنارہ کشی اور دوری اختیار کر لی جائے، بلکہ قرآنی حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ضروری ہے کہ والدین کے مشرک، بے عمل، بد عمل بلکہ کافر ہونے کے باوجود ان سے اچھا سلوک اور نرمی کا رویہ رکھا جائے، جیسا کہ سیدہ اسماء رضی اللہ عنہ کی والدہ جو کہ مشرکہ تھی، وہ اپنی بیٹی اسماء رضی اللہ عنہ سے ملنے آئی تھی۔ سیدہ اسماء رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تھا کہ کیا میں اپنی ماں سے تعاون اور حسن سلوک کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ہاں، اپنی ماں سے صلہ رحمی، حسن سلوک کرو۔ صحیح البخاری۔ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 کام ایسے ہیں جن میں کسی کے لیے کوئی رخصت نہیں ہے۔ پوائنٹ فرسٹ، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر۔ پوائنٹ سیکنڈ، عہد، معاہدہ کی پاسداری کرنا چاہے مسلمان ہو یا کافر۔ پوائنٹ تھرڈ، امانت واپس لوٹانا چاہیے وہ بندہ مسلمان ہو یا کافر۔ یہاں یہ بات بھی نہایت اہم ہے کہ اولاد کے ذمہ والدین کا ایک یہ بھی ضروری اور لازمی حق ہے کہ والدین اگر خدا نخواستہ اسلامی تعلیمات سے دور یا اسلامی احکام کے منافی اعمال کے مرتکب ہیں تو ان کی بے عمل اور غافل زندگی میں انہیں ان کے حال پر نہ چھوڑا جائے، بلکہ انہیں احکام الہی اور فرامین رسول پر عمل کرنے کی دعوت دی جائے، کیونکہ انسان کی طرف سے خیر خواہی کا سب سے زیادہ حق رکھنے والے اس کے والدین ہیں، اور خیر خواہی کا اعلیٰ ترین پہلو یہ ہے کہ کسی کو نیکی کا حکم دیا جائے اور برائی سے منع کیا جائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، تم میں سے جو شخص کوئی برائی دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے روکے، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو اپنی زبان سے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو اپنے دل سے برا جانے، اور یہ سب سے کمزور ایمان ہے۔ صحیح مسلم۔ اس حدیث کے پیش نظر سوال یہ ہے کہ اگر والدین دونوں یا ان میں سے کوئی ایک کسی خلاف شریعت یا اخلاقی اقدار کے منافی عمل کا مرتکب ہو تو اولاد کی کیا ذمہ داری ہے؟ کیا والدین کو ہاتھ سے روکے، یا انہیں ہاتھ سے روکنا انہیں ناراض کرنے اور ان کے ساتھ بدسلوکی کے زمرے میں تو نہیں آتا؟ اس سوال کے جواب کے ضمن میں کچھ بنیادی باتیں ذہن نشین ہونا ضروری ہے، یعنی اولاد اپنے والدین دونوں یا ان میں سے کسی ایک کو اگر کسی شرعی معاملے میں بے عمل، غافل یا بد عملی و نافرمانی کا مرتکب پائے تو انہیں نہایت ادب و احترام اور حکمت کے ساتھ دعوت دے، یعنی ان کی بد عملی کو روکنے کے لیے زبان کا استعمال پہلے کرے۔ اگر پھر بھی والدین اپنی روش تبدیل کر کے نیکی کی طرف نہ آئے تو پھر اولاد کو والدین کے ساتھ خیر خواہی اور حسن سلوک کے حقیقی تقاضا
کی بنیاد پر حق حاصل ہے کہ اپنے ہاتھ سے برائی کی روک تھام کرے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ایسا طریقہ اپنایا جائے جس میں براہ راست والدین کی ذات، ان کی عزت اور جان کا نقصان نہ ہو۔ جیسا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ سے ہمیں سبق ملتا ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو بہت ہی نرم لہجے اور مؤدبانہ کلمات کے ساتھ مخاطب کرتے ہوئے نہایت حکمت کے ساتھ بتوں کی پوجا چھوڑنے، صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے، اللہ کے احکام کو ماننے اور اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لانے کی دعوت دی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ: اور اس کتاب میں ابراہیم کا ذکر کرو، بے شک وہ بہت سچا نبی تھا۔ جب اس نے اپنے باپ سے کہا، میرے ابا جان، آپ اس کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے اور نہ ہی آپ کو کسی قسم کا فائدہ دے سکتا ہے؟ میرے ابا جان، یقیناً میرے پاس ایسا علم ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ آپ میری بات مان لے، میں آپ کو سیدھے راہ کی طرف رہنمائی کروں گا۔ اے میرے ابا جان، شیطان کی پوجا نہ کرے، یقیناً شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے۔ میرے ابا جان، مجھے خدشہ ہے کہ آپ کو رحمان کی طرف سے عذاب نہ آ جائے، پھر آپ شیطان کے ہی دوست قرار پائے جائیں گے۔ اس نے کہا، اے ابراہیم، کیا تم مجھے میرے معبودوں سے دور کر دینا چاہتے ہو؟ اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے پتھر مار کر ہلاک کر دوں گا۔ جا، تو عافیت کے ساتھ ہی مجھے چھوڑ جا۔ اس ابراہیم نے کہا، آپ پر سلامتی ہو، میں اپنے رب سے آپ کے لیے بخشش کی دعا کروں گا، وہ مجھ پر بہت مہربان ہے۔ میں آپ اور اللہ کے علاوہ جن کی آپ پوجا کرتے ہیں سب سے دور جا رہا ہوں، اپنے رب سے دعا کروں گا۔ یقین ہے کہ میں اپنے رب سے دعا کرنے میں نامراد نہ رہوں گا۔ سورہ مریم آیت نمبر 41 تا 48۔ یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ابتدائی اقدام تھا۔ انہوں نے برائی کو زبان سے روکنے کی کوشش کی، لیکن ان کا والد اپنے مشرکانہ اعمال سے رکنے کو ہرگز تیار نہ تھا۔ اس کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے برائی کی روک تھام کا آغاز کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ: یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا کہ یہ مورتیاں کیا چیز ہے جن کے سامنے پڑے رہتے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم نے اپنے باپ دادا کو انہی کی عبادت گزار پایا ہے۔ ابراہیم نے کہا، تم اور تمہارے باپ دادا سری گمراہی میں ہیں۔ انہوں نے کہا، ہم تمہارے ہاں کوئی حق بات لائے ہو یا محض کھیل رہے ہو؟ ابراہیم نے کہا، حق بات لایا ہوں، بلکہ آسمانوں اور زمین کا رب ہی تمہارا رب ہے، جس نے انہیں آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، اور میں اس بات کی تمہارے سامنے گواہی دیتا ہوں، اللہ کی قسم، جب تم چلے جاؤ گے تو میں تمہارے بتوں کے ساتھ یقیناً ایک چال چلوں گا۔ تو اس ابراہیم نے ان بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، مگر بڑے بت کو رہنے دیا تاکہ وہ لوگ اس سے رابطہ کریں۔ انہوں نے کہا، ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حرکت کس نے کی ہے؟ وہ شخص یقیناً ظالم ہے۔ پھر انہوں نے کہا، ایک لڑکی کے بارے میں ہم نے سنا ہے جسے ابراہیم کہا جاتا ہے، یہ اسی کا کام ہے۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 52 تا 60۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے پہلے زبان کے ساتھ سمجھایا، لیکن جب والد اور قوم کے باقی افراد نے بات نہ مانی تو انہوں نے ایسا راستہ اپنایا کہ جس سے ان کے والد کو براہ راست کوئی ذاتی یا مالی نقصان نہیں پہنچا، لیکن نہایت حکمت کے ساتھ ہاتھ سے برائی کی روک تھام کے لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے عملی قدم اٹھایا۔ علامہ عبدالعزیز ابن عبداللہ الراجحی المدنی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اگر باپ کی کسی برائی کو روکنے سے مزید بڑی برائی پیدا نہ ہو اور نہ ہی بیٹے کی جان و مال اور اہل کو کسی نقصان کا اندیشہ ہو تو بیٹے کو ایسا کرنے کا اختیار ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حق باپ کے حق کی نسبت مقدم ہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ لہذا بیٹا اگر
طاقت رکھتا ہے اور اس کے نتیجے میں کسی فساد کا خطرہ نہیں ہے تو باپ کی بدعملی کو روکے، لیکن اس عمل کے دوران باپ کے ساتھ گفتگو نرم اور رویہ ہمدردانہ رکھے، اور باپ کے لیے دعا بھی ضرور کرے تاکہ باپ کا غصہ ٹھنڈا رہے، اور بیٹا اس بات کو یقینی بنائے کہ اس عمل میں باپ کے ساتھ ہمدردی، خیر خواہی اور اللہ کی حدود کا احترام ہی اس کا مقصد ہے۔ اس بات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ والدین کے ساتھ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا معاملہ دیگر لوگوں اور رشتہ داروں کی نسبت مختلف پیرائی میں انجام دیا جائے گا۔ والدین کی عزت، ان کا ادب اور ان کے ساتھ زبان کا نرم لہجہ ہر صورت اور ہر موقع پر اپنانا اولاد کے لیے نہایت ضروری اور فرض ہے۔ کسی غلطی کی اصلاح کے لیے اولاد کو اپنا کردار نہایت حکمت اور ادب کے ساتھ ادا کرنا ضروری ہے۔ اس کے بعد اولاد بری ذمہ ہے، تاہم والدین اپنے اعمال کا حساب اللہ تعالیٰ کو دیں گے، لیکن اولاد کو ہرگز یہ حق حاصل نہیں ہے کہ والدین کے ساتھ کسی بھی انداز سے سخت رویہ اپنائے۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں زاد بھائی تھے۔ ان کے والد گرامی کا نام مالک اور کنیت ابو وقاص تھی۔ ابو وقاص یعنی مالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ سیدہ آمنہ کے چاچا وہیب کے بیٹے تھے۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی والدہ کا نام حمنہ بنت سفیان تھا، یہ حرب بن امیہ کی بھتیجی تھی۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نہایت سمجھدار، سلیم العقل، سنجیدہ مزاج، والدین کے نہایت فرما بردار اور مستجاب دعوات شخص تھے۔ اپنی والدہ کے معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس امتحان سے گزرے یہ بلا شبہ نہایت کٹھن مرحلہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ اپنے ایمان پر قائم رہے۔ بعض روایت میں یہ بھی مذکور ہے کہ سیدنا سعد رضی اللہ عنہ کی والدہ نے بھوک ہڑتال کر کے بھوکی پیاسی مر جانے کی دھمکی بھی دی تھی۔ سیدنا سعد رضی اللہ عنہ نے اپنی والدہ محترمہ کے مطالبے اور اصرار کے جواب میں کہا تھا، اگر آپ کی 1000 جانیں بھی ہوں اور وہ اس مطالبے میں یک کے بعد دیگرے نکل جائے، میں تب بھی یہ دین کسی قیمت پر بھی نہیں چھوڑوں گا۔ اسد الغابہ۔ دراصل کوئی عزیز ترین اور قریب ترین رشتہ یا کوئی نہایت محبوب ترین منصب یا کوئی چیز ہو، جب وہ انسان کے ایمان کے لیے مد مقابل اور رکاوٹ کی صورت اختیار کر جائے تو ایسی صورت میں ایمان کو اختیار کرنا اور دیگر تمام رشتوں اور عہدوں کو خیر بات کہہ دینا ہی اصل کامیابی ہے۔ اور اگر انسان ایمان کو اہمیت دے کر ایمان کے مقابل اور آڑے آنے والے رشتہ داروں سے محض ایمانی بنیادوں پر اعراض کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کی خصوصی مدد و نصرت فرماتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لوگوں کو ناراض کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرتا ہے، لوگوں کی طرف سے بچنے والی تکالیف میں اسے اللہ تعالیٰ کافی ہو جاتا ہے، اور جو شخص لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے تکلیف دینے کے لیے لوگوں کو مقرر کر دیتا ہے۔ یہ روایت صحیح ہے، سنن ترمذی۔ لیکن جہاں والدین کا معاملہ آ جائے وہاں والدین کے متعلق خصوصی ہدایات شریعت اسلامیہ میں مذکور ہے، جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں اشارہ کیا ہے۔ ترجمہ: اگر وہ دونوں یعنی تمہارے والدین میرے ساتھ شریک کرنے کے لیے تجھ پر زور دے جس کا تجھے علم نہ ہو، تب ان کی بات نہ مانو، البتہ ان دونوں کے ساتھ دنیا میں اچھے طریقے سے رہو۔ سورہ لقمان آیت نمبر 15۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی بھی شخص تب ہی مومن ہوتا ہے جب میں اس کے ہاں اس کے والد اور اس کی اولاد سے زیادہ محبوب ہو جاتا ہوں۔ صحیح البخاری۔
قرآن و حدیث کی اس تعلیم کے تناظر میں یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہوتی ہے کہ دنیا کی ہر چیز اور ہر رشتہ جو ایمان کے مقابل آ جائے اسے چھوڑ دو، لیکن اگر والدین تمہارے ایمان کے مقابل آئے تو ان کا خلاف ایمان مطالبہ تسلیم نہیں کرنا، لیکن ان سے تعلق بھی نہیں توڑنا۔ ان کی خدمت اور دنیاوی امور میں ان کی اطاعت کرنا ضروری ہے۔ جو شخص اپنے والدین کو ناراض کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس شخص سے ناراض ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا والدین کی رضا میں ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ ترغیب: آیت مبارکہ اور حدیث مبارکہ کے مجموعی نتیجے کے تناظر میں امتحان ہے اولاد کے شعور اور اخلاقی حیثیت کا، کہ انہوں نے والدین کو ناراض بھی نہیں کرنا اور ان کے خلاف ایمان خلاف شریعت کوئی بات بھی نہیں ماننی۔ یہی مرحلہ ہے کہ جہاں حکمت عملی سے کام لینا ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ ہمیں ہمارے والد